اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا جنت کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ پریشانی، نہ موت اور نہ ہی کسی قسم کی بیماری ہوگی۔ جب ایک سچا مومن دنیا کی تھکن، آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوتا ہے تو وہ لمحہ یعنی جنت کا پہلا دن انسان کی روحانی کامیابی کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ اس دن کی خوشی، سکون اور راحت کا تصور بھی دنیاوی نعمتوں سے بالاتر ہے۔ یہ دن در حقیقت اس بندے کی ان تمام دعاؤں کا جواب ہوتا ہے جو اس نے سجدوں میں مانگی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الزمر میں فرمایا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے کر جایا جائے گا، یعنی متقی بندوں کو جنت میں لے جانا ایک اعزاز اور شان و شوکت کے ساتھ ہوگا، جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں اس کے خاص مہمان داخل ہوتے ہیں۔ جب فرشتے اہل ایمان کو لے کر جنت کی طرف روانہ ہوں گے تو ہر قدم پر سکون، سلامتی اور رحمت کا احساس ہوتا جائے گا، دل کی دھڑکنیں بڑھتی جائیں گی، چہرہ نور سے چمک اٹھے گا اور زبان پر شکر کے الفاظ ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے کے یہ لمحے ایسے ہوں گے جب انسان کا دل سکون اور اطمینان سے بھر جائے گا۔ پیارے دوستو، جنت کے دروازوں پر پہنچ کر مومن کو پہلا استقبال جو ملے گا وہ فرشتوں کی طرف سے کیا جانے والا سلام ہوگا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الزمر میں کچھ یوں کیا کہ جب جنتی جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کلمات ہر مومن کے لیے ایک زندگی بھر کی عبادت کا صلہ ہوں گے۔ یہ سلام محض الفاظ نہیں ہوں گے بلکہ رحمت، محبت اور قبولیت کا اعلان ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کو اپنی زندگی کی اصل کامیابی کا احساس ہوگا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی یہ پیغام ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، جہاں ہر دل میں سکون ہوگا اور ہر آنکھ میں خوشی ہوگی۔ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو پہلی نظر جو چیزیں دیکھے گا وہ ایسی نعمتیں ہوں گی جو دنیا میں تصور سے بھی باہر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں، نہ کسی کان نے سنی ہو اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا ہو۔ جنت کی نعمتیں اس قدر اعلیٰ و رفیع ہوں گی کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جنت کی زمین مشک کی ہوگی، فرش سونے اور چاندی کے ہوں گے، درختوں کے سائے میلوں تک پھیلے ہوں گے اور ہر چیز میں اطمینان اور سکون جھلکتا ہوگا۔ یہ نعمتیں ان بندوں کے لیے ہوں گی جنہوں نے دنیا میں صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ پیارے دوستو، جنت میں مومنوں کو جو لباس ملے گا وہ سبز رنگ کا اور ریشم سے بنا ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انہیں باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ لباس دنیاوی فیشن یا نمائش کے لیے نہیں بلکہ عزت، پاکیزگی اور جلال کی علامت ہوگا۔ سر پر سونے کے تاج، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور جسم پر خوشبوئیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جنت کی فضا مشک، عنبر اور کستوری کی مہک سے بھری ہوگی۔ مومن کے چہرے پر چمک، آنکھوں میں سکون اور دل میں بے پناہ خوشی ہوگی۔ جنت میں داخل ہوتے ہی انسان کو اپنے ان عزیزوں سے ملاقات کا موقع ملے گا جنہیں وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، اگر وہ لوگ بھی مومن تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الطور میں فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ہم ان کو ان کی اولاد سے ملا دیں گے۔ یعنی جنت میں صرف فرد کو نہیں بلکہ خاندان کے افراد کو اکٹھا کر کے خوشی اور محبت کو دوبالا کیا جائے گا۔ یہ ملاقاتیں جنت میں ایک نئی خوشی کی لہر ہوں گی، ایک نئے آغاز کا منظر ہوں گی۔
یہ ایک ایسا موقع ہوگا جب مومن کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کا موقع ملے گا، جہاں کوئی جدائی نہیں ہوگی، صرف محبت اور سکون ہوگا۔ پھر جنتیوں کو جنت کا پہلا کھانا پیش کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، سب سے پہلا کھانا جو جنتی لوگوں کو دیا جائے گا وہ جنت کے بیل کے جگر کا ہوگا۔ یہ ایک خاص نعمت ہے جس کا ذائقہ، خوشبو اور لطف دنیاوی کھانوں سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ محمد میں ذکر ہے۔ اس جنت میں ایسی نہریں ہوں گی جن کا پانی بدبودار نہیں ہوگا، اور دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہوں گی جو بالکل صاف ہوں گی۔ جنت کے دسترخوان پر ہر چیز دل کے مطابق موجود ہوگی، اور جس چیز کا دل چاہے گا وہ فوراً سامنے آ جائے گی۔ جنت میں بھوک اور پیاس کے بغیر صرف لذت اور لطف کے لیے کھانے ہوں گے۔ لیکن سب سے عظیم لمحہ جنت میں وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں مزید کوئی اور چیز چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دے گا اور مومنین اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تمام نعمتیں، ساری خوشیاں اور ہر لطف اس ایک دیدار کے مقابلے میں کم تر محسوس ہوگا۔ اللہ کا دیدار مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگا، جس کی لذت ہمیشہ کے لیے دل میں بس جائے گی۔ تو پیارے دوستو، یہ سب کچھ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں صبر، عبادت، تقوی، سچائی اور اللہ سے محبت کے ساتھ جیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس دن کے لیے تیار کریں۔ نماز، روزہ، صبر، والدین سے حسن سلوک، سچائی اور حلال کمائی، یہ سب وہ اعمال ہیں جو جنت کی کنجی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن اس نیت سے گزاریں کہ ہمارا انجام جنت کا پہلا دن ہو۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا پہلا دن نصیب فرمائے، ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دیدار کی لذت سے نوازے، اور حضور علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائے۔